بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیمرا ہیڈ کوارٹر میں اطلاعات و نشریات کی خصوصی کمیٹی میں یہ بات اٹھ گئی ہے، یہ معاملہ سامنے آ گیا ہے کہ فیک نیوز کی قانونی تشریح کی جائے۔ یہ مطالبہ پاکستان کے سینئر ترین صحافی مجیب الرحمان شامی نے تمام صحافتی تنظیموں کی جانب سے آج خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فیک نیوز کیا ہے، حکومت کس کو فیک نیوز سمجھتی ہے، اس کی قانونی تشریح کی جائے۔ آئیے ویڈیو میں ان کا موقف سنیں۔ ہو چکی ہیں، لیکن اے پی ایل ایس کے ایک رکن کے طور پر میں یہاں ہوں۔ ہماری گزارش تو یہ ہے کہ یہ جو مجوزہ بل ہے یا تصوراتی بل ہے، اس میں جو سارے جو ادارے ہیں میڈیا کے، ان کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ یہ بہت ہی ایک ان نیچرل بات ہے۔ پرنٹ کا مزاج ایک بالکل مختلف ہے، الیکٹرانک میڈیا ایک اور چیز ہے، اور اسی طرح فلم ہے اور بکس ہیں، اور پھر ڈیجیٹل میڈیا ہے، ریڈیو بھی ہے، ریڈیو اس کے اندر آ جاتا ہے یا الیکٹرانک میڈیا۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ ہر اس وقت پرنٹ کے لیے بھی ایک باقاعدہ ادارے موجود ہیں، خود انفارمیشن منسٹری جو ہے وہ اس کو ریگولیٹ کرتی ہے، جو ڈیکلیریشن ہے وہ ایشو ہوتے ہیں، پھر آڈٹ ہوتا ہے سرکولیشن کا، وہ انفارمیشن منسٹری کرتی ہے۔ اور اسی طرح پریس کونسل ہے۔ آپ پریس کونسل کو دیکھیں تو پریس کونسل یہ لا آف ڈیفیمیشن جو ہے اس کا ایک متبادل فراہم کیا گیا تھا کہ اگر کسی اخبار میں کوئی شکایت پیدا ہو، کوئی ایسی چیز چھپے، تو اس کی وہ معذرت کر سکے اسی طریقے سے، تاکہ جو شکایت کو دندہ ہے اس کو سیٹسفائی کیا جا سکے۔ اور اگر وہ اس کو نہیں کرنا چاہتا تو وہ لا آف ڈیفیمیشن جو ہے اس کے مطابق وہ جا سکتا ہے۔ لیکن اب وہ پریس کونسل جو ہے اس کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک کیا گیا، اس کا چیئرمین ہی مقرر نہیں ہوا، اور اس کے ارکان بھی اس وقت وہ فنکشنل نہیں ہے، اور حکومت نے جان بوجھ کر اس کو اس حالت تک پہنچایا۔ اسی طریقے سے جو لا آف ڈیفیمیشن ہے، تو دنیا میں سب سے مؤثر احتیاط جو ہے وہ وہی ہے، اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنے کی طرف کوئی بات نہیں کی۔ تو یہ سارے ادارے جو جہاں موجود ہیں، پیمرا ہے، پریس کونسل ہے، ان اداروں کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں ڈیجیٹل میڈیا ہے یا فیک نیوز کا مسئلہ ہے، اس بارے میں کوئی تجاویز ٹھوس قسم کی حکومت کی طرف سے نہیں آئی۔ فیک نیوز کیا ہے، اسے کیسے روکا جائے گا، ڈیجیٹل میڈیا جو ہے اس کا کیا کیا جائے گا، اس بارے میں ہم تجاویز اگر ہمیں دیں تو ہم اس کو غور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے موجودہ حالت میں یہ ہمیں قبول نہیں ہے، یہ تصور ہی غلط ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ خیر بہت کچھ اس کے بارے میں کہہ دیا گیا، میں صرف 2-3 چیزیں ایڈ کرنے کی گزارش کروں گا۔ ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے 28 مئی کو ایک لیٹر لکھا تھا PTA میں، جس میں ہم نے کہا تھا، ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں جو بل ہے اس کی کاپی ہمیں دی، اس کا آج تک ہمیں جواب نہیں ہے، یہ ہم سپٹمبر میں دیں گے۔ نمبر 2، یہ جو شامی صاحب نے بھی فرمایا کہ فیک نیوز کو یہ کیا ڈیفائن کرے، اس کی ڈیفینیشن ہمیں بتائیں، فیک نیوز کس چیز کو ہے۔ آج تک ہمیں اس چیز کا نہیں پتا چلا۔ ہم نے لاسٹ میٹنگ میں بھی یہ ریکویسٹ کی تھی، منسٹر صاحب وہاں پہ تھے، کہ آپ پلیز فیک نیوز کی ہمیں ڈیفینیشن بتا دیں کہ آپ کس کو کہتے ہیں۔ کیا گورنمنٹ کی کرٹیسزم جب ہوگا اس کو آپ کہیں گے فیک نیوز ہے؟ واٹ از فیک نیوز؟ نمبر 3، آپ نے کہا کہ آپ کا جو ڈیجیٹل پالیسی اور لائسنس لانا چاہ رہے ہیں وہ صرف جو پلیٹ فارمز ہیں، OTT پلیٹ فارمز ہیں، جو نیٹ فلکس ہے یا جو یوٹیوب ہے، ان کے لیے آپ لانا چاہ رہے ہیں، لائسنسز آپ ان کو ایشو کریں گے۔ I don't think you can issue licenses to any international آپ ٹک ٹاک کو لائسنس ایشو کریں گے، آپ یوٹیوب کو، نیٹ فلکس کو لائسنس ایشو کریں گے، آپ ان کو لائسنسز ایشو نہیں کر سکتے۔ جو آپ لائسنسز ایشو کرنا چاہ رہے ہیں وہ لائسنسز ایشو کرنا چاہ رہے ہیں لوکل پلیٹ فارم۔ دوسرا، آپ نے کہا کہ یہ لوکل جو پلیٹ فارمز ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے۔ سر، لوکل پلیٹ فارمز ٹیکس دیتے ہیں۔ ہم سارے جتنے بھی یہاں پہ اخبارات اور جن کے پلیٹ فارمز ہیں،
We all pay tax. Some of us are also paying sales tax on that. Number one. Number two, आपने कहा कि जी डिजिटल मीडिया जो है वो उसका हमने आपको एक सिफारिश दी थी कि ये डिजिटल मीडिया की रेगुलेशन होनी चाहिए. सो वो आपको किसी ने गलत बताया. हमने आपको रिक्वेस्ट की थी कि जो इंटरनेशनल डिजिटल मीडिया है, जो नेटफ्लिक्स है, जो यूट्यूब है, जो फेसबुक है, वो टैक्स नहीं पे करते. उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए. उनको भी अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो उनको भी टैक्स पे करना चाहिए. तो वो आपने मिस कंस्ट्रू किया या समझा नहीं उसको सही, जो किसी ने बताया नहीं आपको. नहीं होगा. आप अपनी बात करते हैं, मैं query सो ये हमारा जो पीबीए का स्टैंड है वो सबने वो ये कहा है. हम वेरी स्ट्रांगली वी बिलीव जो आप स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं अंडर पीएनडीए, वो स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं. आप उन्हीं को यू आर री इन्वेंटिंग द व्हील. यू हैव अ 21 ग्रेड ऑफिसर who is going to run every department that is. So where is the independence coming in? So मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है सर कि ये आप मीडिया को इतना अपसेट ना करें, इस इशू को छोड़ दें. जो एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको आप बैठें, उनको स्ट्रेंथन करें. जो डेफेमेशन लॉज हैं उनको देखें आप, बजाय इसके कि आप उसी एक स्ट्रक्चर को आप दोबारा री इन्वेंट करेंगे. उसका वही हाल होगा जो आपके एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स का. थैंक यू शकील साहब. जी, the question हमारी मैडम ये मीडिया वर्कर की तरफ से